الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی سورہ توبہ میں ہے، اور اس سورہ توبہ کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ سال کے اندر 12 مہینے ہونا یہ ابتدائی خلقت سے ہے. تو ان 12 مہینوں میں سے 4 کا حرمت والا ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قدیمی فیصلہ ہے. تو آج کی اس مجلس میں ہم اشہر حرم بتائیں گے کون کون سے ہیں، ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور ان کی حرمت کا تصور جاہلیت میں کیا تھا، اور زمانہ جاہلیت کے لوگ اپنا اس میں غیر شرعی تصرف یا منحرفانہ تصرف کیا کرتے تھے، اور اس کے مقابلے میں آج ہم اور خصوصاً بر صغیر کے مسلمان جدید جاہلیت کے دور میں کیا تصرف کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ مہینوں کا عدد تعداد 12 ہے. سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہر سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. سال قمری اگر ہے تو اس کے بھی 12 مہینے، شمسی ہے تو اس کے بھی 12 مہینے. تو بہرحال منہا 4 حرم. اب 12 مہینے کون سے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیہ، رجب 7واں مہینہ ہے، شعبان 8واں، رمضان 9واں، شوال 10واں مہینہ، ذوالقعدہ 11واں، اور ذوالحجہ 12واں. یہ 12 مہینے ہو گئے. اب ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. تو اس بیان کو، قرآن کریم کے اس بیان کو یہ سمجھیں کہ اللہ اپنے نبی پہ جب وحی فرماتے ہیں تو نبی کو وحی کا پڑھنا، ان علینا جمعہ، اس وحی کو سینے میں اتار کے جمع فرمانا، پھر اس کے بعد آپ کی زبان پہ اسے جاری فرما دینا، پھر اس کے بعد اس کا بیان کرنا، اس کی مراد بتانا، یہ سب اللہ نے اپنے ذمہ لیے. تو یہ مسئلہ سمجھ لیں. اسی اللہ نے اپنے رسول کو جب ان مہینوں کی خبر دی کہ یہ حرمت والے 12 میں سے 4 مہینے ہیں، تو رسول اللہ نے ہمیں آگے خبر دی اور فرمایا حرمت والا پہلا مہینہ شہر رجب ہے، جسے رجب مضر کہتے ہیں. تو یہ پہلا مہینہ ہے رجب. اس کے بعد دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ جو حج سے پہلے ہے، ذوالقعدہ. تیسرا کون سا ہے؟ حج کا، ذوالحجہ، حرمت والا، جس کو بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت بیان فرماتے تھے اپنے حج میں، حرمت والا مہینہ. اور آگے محرم. تو اگرچہ محرم حج سال کا پہلا مہینہ ہے، مگر ہم نے یہ اس لیے بیان کیا کہ رجب ان تینوں سے الگ ہے، اور وہ 3 اکٹھے ہیں متوالی پے در پے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اکٹھے آئے.
اور اگر آپ محرم سے گنے تو یہ اسلامی جسے لوگ کہتے ہیں یا قمری سال کا پہلا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے. تو تمہارا تو سال ہی حرمت والے مہینے سے شروع ہوتا ہے. لوگ نیو ایئر پر اللہ کی کھل کے نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نئے سال پہ ہمیں حرمت والا مہینہ عطا فرمایا، جس کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ حرمت والے وہ مہینے ہیں جن میں عمل صالح اللہ کے ہاں اعظم بن جاتا ہے، بڑا بن جاتا ہے. ہر عمل صالح بڑا بن جاتا ہے. اسی طرح اللہ کی معصیت اور نافرمانی بھی بڑی ہو جاتی ہے. سوچیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں نیو ایئر میں اور پہلے سال کے پہلے مہینے میں. تو اس حرمت کو یاد رکھیں. چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ حرمت کب سے ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں لکھی گئی، لوح محفوظ میں. کس دن؟ جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، ابھی انسان کو پیدا نہیں کیا. سن لو اے انسانوں، حرمت والے مہینوں کی حرمت خلقت بشر سے بھی پہلے سے ہے. آگے کیا فرمایا؟ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا تو فرمایا ایک تو رجب مضر ہے، چونکہ عرب لوگ جنگجو تھے، کمائی ان کی لوٹ مار پہ تھی. ہاں حرمت والے مہینوں میں رجب میں اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں، ان میں وہ لڑائی بھی چھوڑ دیتی تھی. اندازہ کریں اس جاہلیت کے دور کا جسے فی ضلال مبین اللہ نے کہا، وہ بھی حرمت والے مہینوں میں جنگ چھوڑ دیتے تھے. اور آج کے مسلمان کا جھگڑے، جنگ و جدال، اختلافات محرم میں بہت ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں جاہلیت کی رسم، جس کو ابھی ہم اور مزید بیان کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ یہ کرتے تھے کہ جب لڑائی کے کئی مہینے گزر جاتے کہ لڑے نہیں ہو، روزی تنگ ہو جاتی، تو ان کا دل چاہتا کہ لڑیں. اب آپ دیکھیں نا کہ رجب میں نہیں لڑنا چاہیے، اور آگے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم آ جائے گا. تو اب بیچ میں کبھی وہ یہ کرتے کہ جب یہ تینوں مہینے اکٹھے آ گئے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، تو وہ کیا کرتے کہ اس مہینے کی حرمت کو مؤخر کر دیتے کہ چلو جی ابھی لڑ لو، اور حرمت جو ہے وہ فلاں مہینے میں ہو جائے گی. تو یہ کفر کا رواج تھا کہ حرمت والے مہینوں کی یوں بے حرمتی کرتے کہ ان کو آگے پیچھے کر دیتے، اور اپنی جاہلیت کی عادات کو، رسم و رواج کو، جنگوں اور لڑائیوں کو اس میں کر دیتے. تو یہ ہے اپنی خواہش کی خاطر، اپنی مصلحت دنیاوی کی خاطر اللہ کے احکام کو بدل دینا. یہ وہ کرتے تھے زمانے جاہلیت کے لوگ. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا امت مسلمہ خصوصاً بر صغیر کے لوگ یہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے اپنے دین کو اور ان کی حرمت کو فرمایا کہ جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے اسی دن یہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، آگے چلیں. اور جس دن جناب محمد رسول اللہ آئے خاتم الشرائع لے کے، تو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ آیت بھی حرمت والے مہینے میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ حرمت والے شہر میں نازل ہوئی. اور حرمت والے سب سے عظیم دن میں 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی کہ آج تمہارا دین مکمل ہے. تو کیا شہر رجب میں جو آج کل مسلمانوں کی رسمیں ہیں، کنڈے، ڈنڈے یا اور کچھ،
یہ اس وقت تھا؟ ہرگز نہیں۔ محرم کے اندر جو بر صغیر کے اندر بدعات، قباحتیں اور اللہ رسول کی نافرمانیاں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اس خانوادہ آل رسول، ان کی قربانیوں کو یہ تو نہیں ہم بیان کرتے، ان کی طرح ہونے کی تو کوشش نہیں کرتے، ان جیسے اعمال اختیار تو نہیں کرتے، ان کے نام پر ہم نے ان حرمت والے مہینوں میں بہت کچھ اضافے کر سکے ہیں، ہم نے بہت سے اضافے کر دیے ہیں۔ تو میری درخواست ہے آپ سے کہ اللہ نے حرمت والے مہینوں میں اپنی نافرمانی سے سختی سے منع فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ بندے کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی کرے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مگر یہ اپنے اوپر خود ظلم کرتے۔ جب اللہ نے احکام ہمیں دیے کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تو یہ کیا ظلم ہے؟ یہ عین رحمت ہے اللہ کی، تاکہ تم دنیا میں سعادت کی اور آخرت میں سعادت کے مستحق ہو، مگر تم نے اس کی رعایت نہیں کی۔ تم نے یہ ظلم کیا کہ تم رجب میں بھی اللہ کی مخالفت کرو، محرم میں بھی کرو، اور ذوالحجہ میں، ذوالقعدہ میں، اس میں بھی کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو حج کے مہینوں میں بھی حج کے آداب کا، حج کی شرائط کا اور حج کے مناسک کی ادائیگی کے وقت انہیں سیکھ کر نہیں کرتے۔ تو یہ دعوت تأمل میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمیں ان حرمت والے مہینوں کی حرمت یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہمارے ذمے ہیں ان ایام میں اور ان شعور میں، ان میں زیادتی نہ کریں، نہ اپنی طرف سے اضافے کریں، نہ اپنی طرف سے بڑھائیں۔ اگر ہم نکلے ہیں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے، تو حضور نے فرمایا تھا اے لوگوں مجھ سے سیکھ لو، تو سیکھ کے مناسک حج ادا کریں۔ اب دیکھیں ایک اور بات سنیں جو آج کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہے کہ رجب کا چاند پوری دنیا پہ چڑھے گا، مکے میں بھی، جہاں سے میں بات کر رہا ہوں یہاں بھی چڑھے گا، او دنیا کا آخر مغرب کی طرف وہاں بھی چڑھے گا، جنوب کی طرف وہاں بھی چڑھے گا، شمال کی طرف، ہر طرف۔ تو حرمت والا وہ مہینہ جیسے رمضان کا چاند چڑھتا ہے تو اپنی عظمتوں کے ساتھ وہاں بھی آئے گا۔ تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس مہینے میں میری نماز، میری قربانی، میرا صدقہ خیرات اور میری اطاعت، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار، اس کا اجر اللہ 8 مہینوں سے زیادہ یہاں دے گا۔ بس یہ تصور۔ تو یہ تصور سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ رجب یہ پہلا مہینہ ہے۔ اگر آپ 12 مہینوں میں ترتیب سے چلنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے رجب، اس کے بعد ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ، پھر محرم۔ اور اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ کا یہ سال جو ہے، یہ قمری، یہ تو حرمت والے مہینے سے شروع ہوا ہے، تو مسلمانوں تم شروع سال سے ہی عہد کر لو کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ہم نے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ تو جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ وہ آگے پیچھے کر لیتے تھے اپنی دنیاوی مسرت کی خاطر۔ تو اللہ کے احکام کو آگے پیچھے کرنا یا ان ایام میں اپنی طرف سے ان کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرنا۔ اور کر لیں کہ ماہ محرم میں جو تاریخ میں واقعات ہوئے، بڑے بڑے عظیم واقعات ہوئے، حضرت آدم سے تعلق رکھتے ہیں، حضرت نوح سے، موسیٰ علیہ السلام سے،
یعنی پہلے نبیوں کے ساتھ بھی بہت سے عظیم واقعات ہوئے، اسی لیے تو حضور نے فرمایا اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ اور پھر حضرت موسیٰ بھی رکھتے تھے، بنی اسرائیل بھی رکھتے تھے۔ اب آپ دیکھیں اس کی حرمت پہلی امتوں میں ہے، اور آپ نے فرمایا 9 اور 10 کو میں رکھوں گا روزہ۔ تو کہاں یہ ہمارے سلف صالحین اور کہاں ہم؟ تو اللہ کے بندو یہ یاد رکھ لو کہ حرمت والے ان مہینوں میں ہمیں اللہ کی معصیت نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی خوب فرما برداری کرنی ہے۔ خود دیکھیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں آتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ اب دیکھیں تیاری یہیں سے شروع ہو گئی رمضان کی۔ اے اللہ تو برکت دے دے ہمیں، کس میں؟ رجب میں اور شعبان میں، کیوں اس کے بعد شعبان آئے گا، اور آگے وَبَلِّغْنَا رمضان، اے اللہ تمہیں ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی رجب میں ہی ہم تیاری کریں رمضان المبارک کی خصوصی اطاعت اور خصوصی عبادات کی، دن کا روزہ، رات کا قیام۔ تو یہ دیکھیں مسلمان غافل نہیں، مسلمان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ انما النسی، یہ نسی سمجھیں یہ ہے وہ جاہلیت والے جو کرتے تھے کہ آگے پیچھے ایام کی حرمت کو کرتے تھے، یہ آگے پیچھے والا مسئلہ نہیں کرنا آپ۔ اور پھر ان مہینوں میں ہم نے اپنی طرف اضافے بھی نہیں کرنے۔ آپ خود سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حرمت والے مہینے میں آپ حج پہ آئے تو دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد ان کے اندر اضافے کرنے، چاہے وہ آپ محرم میں کریں، چاہے رجب میں کریں، ذوالقعدہ میں کریں، ذوالحجہ میں کریں، اور نئی نئی بدعات کے ساتھ ان حرمت والے مہینوں کا آپ استقبال کریں، تو پھر آپ کو اللہ کی طرف سے کیا ملے گا؟ سوائے ناکامیوں کے، خساروں کے۔ اس امت مسلمہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے، اور یاد رکھے یہ امت کہ یہ دن اور رات، شب و روز، یہ ماہ و سال، ان سب کا بندے اور اللہ کے درمیان گہرے رابطے کا تعلق ہے۔ اب اللہ نے زمانوں کو فضیلت دی، یہ اس کی حکمت ہے۔ اللہ نے مکانوں کو فضیلت دی، جیسے کہ یہ بلد اللہ الحرام ہے، یہ اللہ کی حکمت۔ اب اللہ کی اس بے پایاں نعمتوں سے ہم کیوں فائدہ نہ اٹھائیں؟ پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں رجب کی اس حرمت کو سمجھیں اور یاد رکھیں، اور اس کے اندر خوب طاعت کو اختیار کر کے اللہ سے عظیم اجر پائیں۔ ابن عباس کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں اختص اللہ 4 اشہر، اللہ نے 4 مہینوں کو اختیار فرمایا اور انہیں حرمت والا بنایا، اور وعظم حرماتہن، اور ان کی حرمتوں کو اللہ نے بڑی تعظیم دی، اور وجعل الذنب فیہ اعظم، اللہ نے ان مہینوں میں گناہ کو بھی بڑا کر دیا جس طرح اطاعت کو بڑا کر دیا۔ اور اسی طرح اور بھی سلف صالحین کے اقوال ہیں۔ تو اب ہمیں درس کیا ملتا ہے کہ ان میں سے جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کو آپ یاد رکھیں۔ 12 مہینوں کو اگر یاد رکھیں تو بڑی اچھی چیز ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان، شوال، قعدہ، حج۔ رمضان تو ماشاءاللہ آپ کو یاد ہی رہتا ہے، لیکن رسول اللہ کی دعا رجب سے شروع ہو جاتی، تو آپ سب حضرات یہ مسنون دعائیں اسی مہینے میں شروع کر دیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اور آگے وبلغنا رمضان۔
دوسرا، ان چاروں مہینوں کی حرمت یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں اضافہ ہو، معصیت میں رکے انسان، اور اپنی دنیاوی مصلحت کے لیے آگے پیچھے نہ ہو۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، یہ جاہلیت کے لوگ کرتے تھے۔ اللہ نے اس کو کیا فرمایا؟ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے استقامت والا دین۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مہینوں کو ہم نے اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزارا تو یہی مہینے ہمارے لیے آئندہ کے لیے مزید توفیق کا سبب بنے گی۔ اب آپ دیکھیں، رجب سے نکلے شعبان آ گیا، اب اس کے اندر ہم انشاءاللہ اس کے فضائل میں بھی بات کریں گے۔ پھر رمضان آ گیا، کیسے فضائل ہیں اس کے، پھر حج کے مہینے داخل ہو گئے۔ تو اللہ کے بندو، ان زمانوں کی قدر کر لو اور اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ لو۔ یہ چاند اور یہ سورج، یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے خاطر بنائے، ہمارے کام میں لگا دیا۔ اللہ نے سورج کو بھی، چاند کو بھی، سخر لکم الشمس والقمر، اور وسخر لکم اللیل والنہار، رات اور دن، سورج اور چاند، سخر لکم الانہار، یہ سمندروں اور دریاؤں کو سب کو اللہ نے ہمارے تابع فرما دیا اور ہمارے کام میں لگا دیا، صرف اس لیے کہ ہم اللہ کی اطاعت میں لگ جائیں۔ تو میری درخواست ہے اپنے تمام برادران اسلام سے کہ ان اشہر حرم کی حرمت اور برکت یہ ہے کہ آپ مصمم ارادہ کر لیں ابھی سے، رجب سے ہی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ استقامت کا، آئندہ مہینوں میں اور اس مہینے میں بھی، اور اللہ کی معصیت سے اجتناب کا، اور اللہ کے ایام کو اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنی مصلحتی خاطر نہ تبدیل کر دینا، یعنی ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور اسے قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ان مقدس ایام کو اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی خود اختراع اور صنعت اور عقل فاسد اور علم ناقص سے ان کے اندر بدعات کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان زمانوں کی عظمت کو سمجھنے اور مکان کی عظمت کو سمجھنے اور اللہ کے احکام کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ استقامت عطا فرمائے۔ اسی دعا پہ میں اپنی آج کی مجلس ختم کرتا ہوں اور کہتا ہوں آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔